میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا اور اللہ نے ان کو بندر کیوں بنایا۔ کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہمیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول بھی اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 بندے سمندر کے کنارے الہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب ان لوگوں کو راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت کو بھول گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لیا کریں، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں ہاتھ نہ آتی۔ ہفتے کو وہ دیکھتے تو ان کو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی اور ان لوگوں میں صبر نہ رہا اور بے صبرے ہوئے، اور ان میں سے ایک بندے کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم بس میری ترکیب پر عمل کرو، تم ہفتہ کو کانٹا لگا دیا کرو اور اتوار کو نکال لیا کرو، اور یوں ہفتے کی حرمت قدر بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی ترکیب پر عمل کیا اور کانٹا لگاتا، اتوار کو بڑی بڑی مچھلیاں نکالتا اور انہیں مزے سے کھاتا، اور یہ ترکیب باقی سارے لوگوں کو بتا دی۔ اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے، ہفتہ کو جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے بندے بھی موجود تھے جنہوں نے کہا، اے لوگو، یہ جو ہفتے کے دن جال پھینکتے ہو، اتوار کے دن نکالتے ہو، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ بلکہ وہ لوگ ان لوگوں پر اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری مرضی جو ہم کریں، آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے۔ اب اس بستی میں سے اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو بار بار اللہ کی نافرمانی کی اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرنے لگے اور خاموش تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور نیک بندوں نے اسی بستی میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس دیوار کی اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ اور وہ نیک لوگ بار بار کہتے رہے ان لوگوں کو جو دیوار کے اس پار تھے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، پہلے قوموں کا جو حشر ہوا تھا اس کو یاد کرو، اللہ کے نافرمان نہ بنو، ورنہ تم لوگوں پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ سارے نافرمان جو دیوار کے دوسرے پار تھے وہ سب ہنستے رہے کہ یہ ساری کتابوں میں لکھی باتیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جب وہ گروہ دونوں ایک ہو گئے، نافرمان دیوار کے اس طرف اور اس کے بندے دیوار کی دوسری طرف، نافرمان لوگ ساری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کے اس طرف اللہ کے نیک بندے ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نیک عمل کرنے والے لوگ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی نیک صالح لوگوں نے دیوار کے اس پار کی طرف دیکھا تو وہ نافرمان لوگ سارے کے سارے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، اور صالح لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنوں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آنا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ سارے نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں وہ اس عذاب میں آ کر بھوک سے مر گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں فرماتا جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
ہمارے اوپر رحم فرما، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔